الظل من الرحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. عزت مآب جناب محترم سید مسجد حسین شاہ صاحب امام و خطیب مسجد ہادہ، محترم المقام جناب حافظ عثمان صاحب، محمد یوسف اور محمد نعمان، ان کی والدہ ماجدہ کے لیے میں اور آپ تمام حضرات اس حال ثواب کی محفل میں آئے ہیں، اللہ رب العزت حافظ عثمان صاحب کی والدہ محترمہ کی بخشش فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جناح الذل من الرحمہ، اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو۔ میں نے بڑی تفاسیر اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ پڑھی، جو میں چاہتا تھا وہ مل نہیں رہا تھا، بالآخر ایک کتاب میں میں نے اس کی تشریح پڑھی اور مجھے سمجھ آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروں کو والدین کے سامنے بچھا دو۔ سبحان اللہ۔ وہ سمجھ اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے پر ہے ہی نہیں، ہمارے بازو نہیں، کیوں جی؟ ہمارے پر نہیں ہے، ہمارے بازو ہے۔ جس طرح پرندہ شکار ہونے کے بعد گرتا ہے نا، اور مشاہدہ آپ کریں تو اس کی گردن اس طرح ایک طرف لٹک جاتی ہے، اور اپنے پروں کو اس طرح وہ بچھا کے تو اس طرح گردن اس طرح لٹکا کے گر جاتا ہے، اور شکاری کے سامنے اپنا آپ پیش کرتا ہے۔ اب شکاری کی مرضی ہے کہ اسے جو مرضی کرے، گویا کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے پروں کو بچھا دو، جس طرح ایک پرندہ شکار ہونے کے بعد اپنی گردن کو جھکا کر اپنے پروں کو اس طرح بچھا کر شکاری کے سامنے اپنا آپ پیش کرتا ہے، جب تمہیں والدین بلائیں تو ایسے گردن جھکا کے اس طرح عاجزی کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے پیش ہوا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کی تشریح تھی۔ اس لیے میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، اللہ اکبر، اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، فقرأوا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، تو آقا فرماتے ہیں تنادی یا محمد، میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد میری بات سنو، تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کی نماز توڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات سنتا، پھر میں اللہ کی نماز ادا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اتنا مقام ماں کے بارے میں بتائیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے فرمایا۔ یہاں مسئلہ بھی ایک سن لیں، یہ تو اللہ کے نبی کا مقام ہے نا، کہ ان کا ارشاد ہے کہ آپ میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا، فرض نماز تھی۔
علماء نے لکھا ہے کہ نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہو نا، نفل، آپ کے والدین کو پتہ نہ ہو، آپ کو دوسرے کمرے سے آواز دے یا آپ کے کان میں ماں باپ کی آواز پہنچ جائے، ماں کی آواز پہنچ جائے کہ بیٹا میری بات سنو، علماء لکھتے ہیں نفلی نماز توڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات سننی ہے۔ ماں باپ کا احترام بتانے کے لیے یہ مسئلہ بتایا۔ تو دوستو، کسی نے کسی سے کہا تھا کہ یار تو بڑا خوش نصیب ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ دوسرے بھائی صاحب کچھ لے گئے، تیرے حصے میں ماں آئی ہے، تو نے ماں کو رکھا ہوا ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اس نے کہا یار تجھے کس نے بولا کہ میں نے ماں کو رکھا ہوا ہے؟ یہ تو میری ماں کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی بلند بختی ہوتی ہے کہ جو والدین کے ساتھ رہتا ہوتا ہے، یہ والدین کی مہربانی ہوتی ہے کہ اولاد ان کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ بکھر جاتے ہیں نا بھائی، چلے جاتے ہیں نا، لیکن جن کے حصے میں والدین آ جاتے ہیں نا، یاد رکھو وہ خاص ہی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ یہ لوگوں نے مقام ایسے نہیں پایا۔ شاہ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں نے پڑھا، آپ کی ماں جب تک زندہ رہی ہے نا، آپ کو جو نذرانہ کوئی پیش کرتا، آپ کوئی پیسے آپ کی آمدنی ہوتی، سارے کے سارے نذرانے اور آپ پیسے اپنی ماں کو دیا کرتے اور اپنی ماں سے پیسے اپنی جیب کا خرچہ مانگ کے لیا کرتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ جو کچھ آتا اپنی ماں کو پیش کر دیا کرتے اور ان سے خرچہ مانگ کے خرچ کی، جب تک آپ کی ماں زندہ رہی ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ شاہ احمد رضا خان بریلوی کا مقام کیا ہے؟ تو پیچھے گراؤنڈ کیا بنا ہے کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے بنا۔ تو دوستو، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کاروباری غرض سے کہیں دوسرے شہر جا رہے تھے، پہاڑ تھا، سخت تیز بارش آئی، آندھی آئی، انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار کا ایک منہ کھلا تھا، اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اتنی تیز آندھی تھی کہ اوپر سے ایک لڑکتا ہوا پتھر، جب وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں، ایک لڑکتا ہوا پتھر اس غار کے منہ کے آگے آ جاتا ہے اور بالکل اس غار میں روشنی اور ہوا کا گزر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کر لے کہ ان کی موت یقینی ہے، اب اسے انہیں کوئی موت سے بچا نہیں سکتا، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں لوگ، اور یہ بات اللہ کے نبی صحابہ کرام کو مسجد میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں پچھلے وقتوں کی بات ہے۔ جب وہ اندر ہیں تو انہوں نے موت کے انتظار میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا یار اپنی ساری زندگی کا جائزہ لو اور اپنی زندگی میں دیکھو کوئی زندگی میں کسی حصے میں کوئی نیک کام تم نے کیا ہو تو اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، شاید اس نیکی کے صدقے تمہاری یہ مشکل ٹل جائے۔ کبھی کبھی نا اپنی نیکیوں کے وسیلے سے بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اے میرے اللہ کوئی اگر نیکی تجھے پسند آ گئی ہے نا تو اس نیکی کے صدقے کر دینا، مہربانی ہے کر دینا کرم ہم پہ، تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت جوش کھاتی ہے۔ اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ جو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں
اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ آمین۔ یہ وسیلہ بنانا چاہیے دعا کا۔ تو نیکیوں کا وسیلہ دیا، اللہ کرے کہ ایسی نیکیاں ہمارے پلڑے میں ہوں کہ جن کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین۔ وسیلہ دیتے ہیں، ایک کہتا کہ اللہ تو جانتا ہے، عالم الغیب ہے۔ ایک بندہ میں نے نوکری پہ رکھا، اس کی جب مزدوری کا ٹائم آیا تو لڑائی ہوئی، طلب کلامی کی وجہ سے چلا گیا اپنی مزدوری لیے بغیر۔ اللہ تو جانتا ہے کہ اس کی مزدوری کو میں نے رکھا اور میں نے کہا یہ تو چلا گیا ہے، کیوں نہ اس کی جو اجرت بنتی ہے میں کاروبار میں انویسٹ کر دوں۔ تو میں نے وہ انویسٹ کیا، اس کے پیسوں کی برکت تھی یا اللہ کی مہربانی تھی، اتنا وسیع کاروبار ہوا کہ میں اس کا حصہ نکالتا گیا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ بندہ مجھے آیا اور کہا کہ میرا تجھے یاد ہے میں نے تجھ سے اجرت نہیں لی تھی، مجھے اجرت دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ پوری جو بستی ہے نا سامنے، یہ جتنی بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یہ سارا کچھ تیرا ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ کہتا ہے تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میں اپنی اجرت چاہتا ہوں، تو مجھے اتنا بڑا مال دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، تیری اس مزدوری سے، اجرت سے میں نے کاروبار کیا تھا اور تیرے پیسے انویسٹ کرتے کرتے یہ تیرا کاروبار میں نے وسیع کر دیا ہے۔ اب دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا مال دینا ہے۔ تو اے اللہ، وہ لاچار، وہ مزدور جسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ مال ہے، اللہ دیانتداری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ میں نے سارا مال اسے واپس کیا۔ اے اللہ وہ والی اگر تجھے میری نیکی پسند ہے نا تو کر دینا مہربانی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس نیکی کے وسیلے کی وجہ سے پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کرتا ہے، تھوڑا سا پتھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا تھا اور جانتا ہے میں مالدار بھی تھا، میں جوان بھی تھا، میرے پاس پیسے کی فراوانی تھی، حسن تھا، جوانی تھی، مجھے میری کزن نے برائی کی دعوت دی، اللہ برائی کرنے پہ قادر تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ جب قریب گیا تو سوچا کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے جوانی ہونے کے باوجود، حسن ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، اے میرے اللہ میں نے برائی سے منہ پھیر لیا۔ اللہ وہ والی نیکی اگر تجھے پسند ہے نا جو رات کو میں نے کی تھی تو پھر فضل فرما دے اپنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں غار سے پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری جو میرے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے بات، ان میں سے تیسرے بندے نے گزارش کی کہ اللہ میں دودھ کا کاروبار کرتا تھا، تو جانتا ہے میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی اور میری ماں بھی بوڑھی تھی اللہ، لیکن میری ساری زندگی کی یہ عادت تھی کہ جب تک دودھ میرے والدین میری ماں نہ پی لیتی میں اس وقت تک اپنے بچوں کو بھی دودھ نہ دیتا تھا۔ اللہ ایک رات دیر ہو گئی، میں گھر میں دیر سے پہنچا، میری ماں سو گئی تھی، میرے بچے میری ٹانگوں کے ارد گرد گھومتے رہے، میری بیوی مجھے کہتی رہی کہ بچوں کو دودھ دو، لیکن میری عادت تھی، انہوں نے کہا کہ جب تک میری ماں دودھ نہیں نہ پی لیتی میں اس وقت تک بچوں کو دودھ نہیں دیتا۔ اللہ تو وہ رات جانتا ہے میری ماں سوئی تھی اور رات کے پچھلے پیر جب میری ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو مجھے دیکھ کر مجھے دعا دیتی ہے، اے اللہ وہ رات والی نیکی جو میں نے اپنی ماں کی خاطر ساری رات ماں کے سر پر دودھ لے کے کھڑا رہا،
اے میرے اللہ جو تجھے نیکی اگر وہ پسند ہے نا تو پھر اپنی مہربانیاں کر دینا ہمارے اوپر. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں غار سے سارا پتھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. گویا کہ روشنی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہوا بھی آنا. یہ پتہ چلا کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں روشنی پیدا کر دیتا ہے. روشنی پیدا کر دیتا ہے. اور صحابی رسول کی حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں حضرت نعمان بن حارثہ معراج کی رات جب میرے نبی جنت میں گئے تو جنت سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی نعمان بن حارثہ ہیں. فرمایا وہ تو مدینے میں تھے, وہ تو میں پیچھے چھوڑ کے آیا, یہ جنت میں آ کے تلاوت کیوں کر رہے ہیں قرآن کی؟ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ ان پہ اتنا راضی ہے, اور راضی کیوں ہے؟ ان کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ اتنا راضی ہے. جب بھی آپ کے یہ صحابی فرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اللہ آسمان پہ فرشتوں کو اس کا قرآن سناتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماں کی خدمت کیا کرتے تھے؟ ماں بوڑھی تھی, خود آٹا گوندتے, خود آگ جلاتے, سالن پکاتے, نوالے توڑ کر ایک بازو پر اپنی ماں کو اس طرح لٹا کر نوالے توڑ توڑ کے اپنی ماں کی منہ کے اندر ڈالا کرتے تھے. ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے؟ ہم نے اپنے والد اور والدہ کی خدمت کے لیے نا اپنی بیوی کو مامور کیا ہوا ہے, اور وہ خدمت نہ کرے تو وہ بے ادب ہو جاتی ہے. جبکہ اللہ کے بندے اس کو تیری ماں نے نہیں جنا, تجھے تیری ماں نے جنا ہے. تیرا حق بنتا ہے اپنی ماں کی خدمت, اس کا نہیں ہے. وہ کر دے تو یہ مہربانی ہے اس کی, لیکن سختی سے تو کرا. یہ تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ماں کی تو خدمت خود کیا کر. ہم الٹا چلتے ہیں, وہ نہ کرے تو کہہ دیتے ہیں اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. بلکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی ماں کی خدمت ہم خود کیا کریں. وہ صحابی تھے, آگ جلاتے, ہنڈیا پکاتے, سالن پکاتے, آٹا گوندھ کر, روٹی خود پکا کر, حتیٰ کہ آتا ہے کہ ماں کے سر میں کنگھی کیا کرتے تھے, تیل لگایا کرتے تھے اپنی بوڑھی ماں کے. تو یہ خدمت کا صلہ تھا. جب بھی وہ فرش پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے اللہ عرش والوں کو ان کا قرآن سنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث مبارکہ, آپ کی نا ماں بوڑھی ہو چکی تھی اور معدہ کمزور ہو چکا تھا. اتنی بوڑھی تھی کہ وہ بالکل کمزور سی تھی, اور بعض بات ایسے ہوتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کو اٹھا کے خود واش روم کی طرف لے کے جاتے اور بہانا اور پیشاب کو کرتی. معدے کے کمزوری کی وجہ سے کبھی کبھی اٹھاتے ہوئے رستے میں حضرت ابو ہریرہ کے اوپر ہی پیشاب اور بہانا نکل جاتا. ایک دن سوچا میں تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں نا, معدے کی کمزوری کی وجہ سے یہ پیشاب بھی اوپر اور بہانا بھی اوپر میرے کفتوں پہ, تو میں نے تو بڑی خدمت کی. کہتے یہ ذہن میں سوال تھا تو میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا. میں گیا تو میں ابھی سوال کرنے والا تھا تو ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ امیر المومنین میرا ایک سوال ہے, رہنمائی فرمائیں. اس کا سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہی تھا, کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیں, میری ماں بوڑھی ہے, اس کا معدہ کمزور ہے, میں اسے خود اٹھا کر بہانا اور پیشاب کرواتا ہوں, جا کے چھوڑ کے آتا ہوں, اور بعض اوقات معدے کی کمزوری کی وجہ سے رستے میں ہی میرے کپڑوں پہ بہانا اور پیشاب نکل جاتا ہے.
امیر المومنین میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے میں بھی تو اپنی ماں کے اوپر بہانا کرتا تھا، میں بھی پیشاب کر دیتا تھا۔ اب بڑھاپے میں میری ماں بھی میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، بہانا بھی کرتی ہے، گویا کہ میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، تو نے اپنی ماں کی خدمت کا حق نہیں ادا کیا۔ کہتا ہے حضور وہ کیسے؟ حساب تو برابر ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے میں بھی پیشاب کرتا تھا، میں بھی بہانہ کرتا تھا، اب میری ماں میدے کے کمزوری کی وجہ سے پیشاب اور بہانہ کرتی ہے تو حساب تو برابر ہو گیا ہے۔ فرمایا سنو نوجوان، جب تو اپنی ماں کو لے کے جاتا ہے نا اور بہانہ اور پیشاب کرتی ہے تو دعا کرتا ہے، اے اللہ میری ماں کو مزید محتاجی سے بچا لے، اے اللہ اسے رسوا ہونے سے بچا لے، اسے پردہ عطا فرما دے۔ اور جب تو بچپن میں پیشاب اور بہانہ اپنی ماں پہ کرتا تھا تو تیری ماں کہتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ یہ تیری سوچ میں فرق ہے۔ تو ماں کی موت کے لیے دعا کرتا ہے، پردہ دے دے اللہ، یہ محتاج ہو چکی ہے، لیکن جب تو پیشاب کرتا تھا تو تیری ماں کیا کہتی تھی؟ اللہ میرے بیٹے کو زندگی لمبی عطا فرمانا۔ تیری سوچ میں فرق ہے، اس لیے تو نے حق ادا نہیں کیا۔ بندہ نہیں حق ادا کر سکتا۔ تو دوستو یہ بڑی لازوال نعمت ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ آپ جنت میں جا رہے ہوں گے اور ٹریک جو ہے اس پہ چل رہے ہوں گے، آواز آئے گی اویس رک جاؤ، رکیں گے، مجھے جنت سے روک دیا گیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اویس پیچھے مڑ دیکھ جہنمیوں کو، اور تو ان جہنمیوں کی طرف اس طرح اپنی انگلی سے اس طرح اشارہ کرتا جا، جس پر تیری انگلی کا اشارہ پڑتا جائے گا اللہ اسے دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا یہ ویس کو مقام ملا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تیرا مقام یہ ہے، اشارہ کرتا جا، میں دوزخ سے نکال کے بندوں کو جنت میں داخل کرتا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے مقام ملا ہے۔ تو دوستو 11 بجے دعائیں، دوستو جن کے والدین ہیں ان کی قدر کیا کریں یار، جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کے زندہ ہیں نا ان کو قدر کیا کریں، نہ سخت الفاظ، میں نے وہ اف کا معنی جو ہے نا اف ولا تنہرہما، یہ میں نے آگے نہیں آپ کو بتایا، اف کے 3 معنی، ایک مطلب ہے کپڑے کو سلوٹ پر پڑنا، دوسرا اف کا معنی ہے عربی میں والدین آپ کو بلائے تو یہ آواز، یہ بھی کہہ کے والدین کے سامنے نہیں جانا، اور تیسرا معنی عربی میں یہ ناخن کے نیچے جو چھوٹی سی میل کی لائن ہوتی ہے نا، چھوٹی سی، بڑے جب ناخن ہوتے ہیں تو میل جم جاتی ہے، اس کا کتنا وزن ہوتا ہے، کیا وہ نقصان کرتی ہے۔ اف کا عربی میں معنی ہے کہ ناخن کے نیچے جتنی چھوٹی سی میل ہوتی ہے، یعنی تمہارے والدین تمہیں بلائیں تو اتنی سی بھی اون کر کے بھی ان کے سامنے نہ جاؤ، بلکہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر، اپنی گردن کو جھکا کر اپنے والدین کے سامنے ہاتھ باندھ کے جایا کرو، پوچھا کرو جی ابا حضور، جی امی حضور۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔